کہ یہ جو علماء کرام اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کو تنقید کا نشانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کیوں فتوے نہیں لگاتے کہ اسرائیل اس وقت عالمی دہشت گرد ہے؟ کیوں ہم فتوے نہیں لگاتے کہ جو عالمی ایجنڈے کا حصہ ہیں اسرائیل کے، وہ جب پاکستان میں آتے ہیں تو کتنا احتجاج کرتے ہیں؟ کتنے قادیانی جو ہمارے اوپر آئے دن جو ہے وہ ہماری حکومتوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، کبھی وزیر بنا دیے جاتے ہیں، کبھی مشیر بنا دیے جاتے ہیں، کبھی مختلف عہدوں پہ بٹھا دی، اس وقت ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی بھائی؟ یہ صرف اسی وقت ہی ہماری غیرت جاگتی ہے جو کہ مسلمانوں کو توڑنے کا ہے، مسلمانوں کو جوڑنے کا جب وقت ہوتا ہے تب ہم کہاں پہ ہیں؟ ایک طبقہ ہے جو تنقید کر رہے ہیں ان کی آمد کے حوالے سے، یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے، وجہ اسباب؟ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ فقہی اختلافات کی، تو پہلے پھر دیکھ لیا جائے کہ کیا یہ اختلاف صرف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہے یا آپس کا بھی ہے۔ اگر ان کے آپس کے علماء کا بھی ان مسائل میں اختلاف ہے اور ان کا خود اپنے بزرگوں سے بھی اختلاف ہے، تو کیا انہوں نے اپنے بزرگوں کو چیلنج دیے ہیں؟ ہندوستان میں اگر دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے نکالا گیا تھا، وہاں کا جو طبقہ ہے وہ حرف تنقید کیوں بنا رہا ہے، جبکہ یہ تو پاکستان کا معاملہ ہے؟ یعنی عیسائی اس بات کا دعویٰ کریں کہ وہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اس بات کی تو سمجھ آتی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسائیت کے جو ہے وہ مناظر ہیں، وہ ہندو مت کے مناظر ہیں، وہ یہودیت کے مناظر ہیں، عیسائیت کے مناظر ہیں، ایتھیسٹ کے مناظر ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اہل سنت والجماعت کے ساتھ مناظرے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اور میں اس موقع کو دیکھ بہت زیادہ میں ایکسائٹیڈ ہوا کہ جب حرمین کے امام اپنا ہاتھ شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ میں دے کر کہہ رہے ہیں کہ میں بس یہ گواہی ڈلوانا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ دین کا داعی ہوں۔ ناظرین کرام، نہد کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کہ جن کی اپنی زندگی اسلام کے حوالے سے بہت شاندار خدمات پر مبنی ہے۔ ان کے کئی ریکارڈز ہیں جو ابھی تک ٹوٹنے کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کو میچ کرنا، ان تک پہنچنا بھی بڑی بات ہے۔ مہمان نوازی اور ان کی آمد، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی پاکستان آمد کے حوالے سے، اور آج اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب عبدالوارث گل بھائی۔ سر، بہت شکریہ آپ کی آمد اور تشریف آوری کا، اور اسی طرح مہمان نوازی کے آداب ہم جانیں گے اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بحث کریں گے۔ استاد محترم جناب مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، وقت دینے کا۔ تو ہم سب سے پہلے جانیں گے محترم عبدالوارث گل بھائی سے، ماشاءاللہ بین المذاہب آپ کی خدمات بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی بھی شہرت جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا پاکستان آنا، آپ اس کو اور ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے، کیا واقعی ٹرانسپیرنسی ہے، چیزیں ہیں، ویسے یہ پروپیگنڈے بھی ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو لے کے کیا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بات کیجیے۔ واقعہ یہ ہے کہ مختلف ممالک کے معزز اور مختلف اپنے یعنی فیلڈ کے ماہرین کو مدعو کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی عام بات نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے وہ ایک دینی تعلق ہے، اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، جس طرح آپ نے تمہید میں بیان کیا کہ دور دور تک ان کا جو ہے کوئی مثل موجود نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کی آمد جو ہے وہ خوش آئند بھی ہے، اور جو لوگ دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے حوصلہ افزا بھی ہے۔ اور میں تو اس کو یعنی بڑی خندہ پیشانی اور کشادگی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو دعوت کا کام ہے اس کو فروغ ملے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام تو تقریباً مفقود کا شکار ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی میں وہ شخص ہوں کہ جس نے زمانہ عیسائیت میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا، اور میرے اسلام قبول کرنے میں کسی درجے ان کی تقاریر کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یعنی جو میں دعوت کے میدان میں ہوں تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ذاتی طور پہ متاثر ہوا کہ غیر مسلموں میں کام تو کرنا ہی ہے، لیکن کس طرح کرنا ہے، تو ان کی تحریریں اور تقریریں بہت معاون ثابت ہوئی۔ تو جب وہ ہندوستان میں کام کر رہے تھے، ہم تب یعنی ان سے مستفید ہو کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس دعوت کے میدان میں ہم کام کر رہے ہیں، تو آپ تصور کیجئے کہ جب وہ خود پاکستان آئیں گے تو کیا پاکستان کے دعوتی حلقوں میں جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں اس کو بہت خوش آئند سمجھتا ہوں کہ ان کا دورہ پاکستان میں انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مہمان ہے اب چل کے آ رہا ہے، کلمہ گو بھائی بھی ہے، اور اللہ نے اتنا شرف
بخشا ہے کہ 4 سال کا جو ایک ریسرچ وہ بتایا ہے الجزیرہ نے اپنی رپورٹ کے اندر کہ 4 سال کی جو اسٹرگل ہے ان کی، اس کے اندر 11 لاکھ یعنی 1.1 ملین مسلم، اور یہ وہ ہیں جو ماشاء اللہ سے یہ نوٹ مطلب وہ ہیں منظر عام پہ ہیں، منظر عام پہ ہیں، یا جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، جو بتائے نہیں گئے یا جو پتہ نہیں ہے، یا جنہوں نے خود متاثر ہو کے اسلام قبول کیا، وہ تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اب ایک ایسی شخصیت مہمان کے طور پہ ہمارے گھر آ رہی ہے۔ پاکستان ہم کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے، اور اسلام کے قلعے کے اندر اگر اسلام کا جھنڈا علم اٹھائے ہوئے ایک بندہ انٹر ہوتا ہے تو اس کو کس انداز سے ہمیں خوش آمدید کہنا ہے؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کام کرنے میں تاخیر ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کو ان کی ان خدمات کی بدولت ملک بدر کیا گیا تھا، تو اس قلعے کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ آفر کرتا اور ان کو مستقل یہاں پناہ ملتی۔ لیکن چلیں، اگر دیر آئے درست آئے، اگر اب بھی آ رہے ہیں تو ہمیں ہر ممکن طریقے کے ساتھ اور اسلامی تمام روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا پرتپاک استقبال ہونا چاہیے، اور ان کے بڑے بڑے یہ اجتماع ہونے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سال کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اور مستقل ان کے ایسے لیکچر ہونے چاہیے کہ جتنے شکوک و شبہات اور لوگوں کے ذہنوں میں معاملات ہیں تو ان کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے اور کلیئر کرنا چاہیے۔ ان کی مثل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو اپنے معاملات میں اور اپنے جاننے والے مذاہب کے اندر جس قدر رسوخ رکھتے ہیں، تو اس جیسا انسان ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو ہمیں تو ہر طریقے سے اور ہر کام چھوڑ کر ان کے استقبال کے لیے نکلنا چاہیے، اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور ہم نے عزت کیا دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی عزت دے رہے ہیں اور ان کو دی ہوئی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اور اگر ہم آج محبت کا اظہار کریں گے، ہم دعوت و تبلیغ میں اس مقام پر تو نہیں پہنچ پائے، لیکن ہماری اگر سچی محبت ہوئی تو روز قیامت ان کا ساتھ مل جائے گا۔ اور میں اس موقع کو دیکھ کر بہت زیادہ میں ایکسائٹیڈ ہوا کہ جب حرمین کے امام اور بیت الحرام کے امام اپنا ہاتھ شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ میں دے کر کہہ رہے ہیں کہ میں بس یہ گواہی ڈلوانا چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ دین کا داعی ہوں، روز قیامت ہم اکٹھے ہو جائیں۔ ایک خانہ کعبے کا امام اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھیے گا۔ تو ہمیں تو ان کی آمد پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ محبت روز قیامت ہمارے کام آئے گی، جہاں لاکھوں لوگ مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، تو شاید ہم بھی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اب میں یہاں پہ یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طبقہ ہے جو تنقید کر رہے ہیں، ان کی آمد کے حوالے سے مختلف چیزیں ہمیں دیکھنے سننے پڑھنے کو مل رہی ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جیسے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک عزت اور مقام اور شرف کی بات یہ ہے کہ امام کعبہ بھی ان کے ساتھ ہم قدم اپنے لیے ہونا سعادت سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس تنقید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ اسباب کیا ہے؟ دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر سب سے زیادہ جو کانے ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں، جو ان سے نفرت کرنے والے ہیں، وہ ہندو ہیں۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کے یعنی جو مذہبی طبقہ ہے ہندوؤں کا، مذہبی شدت سب سے زیادہ تکلیف ڈاکٹر ذاکر نائک کو، یا سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ ان کو ہیں۔ اس کے بعد سیکولر لبرل طبقے کو، ساتھ ہی جو ایتھیسٹ ہیں ان کو ان سے مسائل ہیں، اس کے علاوہ عیسائیوں کو ان سے مسائل ہیں۔ اس کے بعد یعنی آپ دیکھیے کہ ہندو ہیں، لبرل ہیں، ایتھیسٹ ہیں، سیکولرز ہیں، عیسائی ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، سچی بات ہے کہ میری روح کانپ جاتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم کن تنقید کرنے والوں میں اپنا شمار کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے مسلمان جب ڈاکٹر ذاکر نائک پہ تنقید کرتے ہیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو فقہی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے جو یعنی ایک تنقید کا ایک سبب ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہ ذرا اپنا جائزہ لیں صلاح الدین بھائی کہ ہم اپنا شمار کن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب سے تنقید اور بائیکاٹ کی خبریں شروع ہوئی ہیں، آپ کے پاکستان کا سب سے جو خوش ہونے والا طبقہ ہے وہ کون ہے؟ عیسائی ہیں، اس کے بعد لبرلز اور سیکولرز ہیں، اور اس کے بعد ایتھیسٹ ہیں جو بہت کم تعداد میں ہیں۔ یعنی میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کے جملے کو لے کے
کہ مسلمان تنقید کر رہا ہے ایک مسلمان کی آمد پر، اور اس تنقید کا جو بینیفیشری ہے وہ عیسائی ہے. عیسائی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ آپ جب جی ہندو ہیں، لبرل ہیں، سیکولرز ہیں، ایتھسٹ ہیں، تو ہم کن لوگوں کا یعنی جو ہے وہ حصہ بن رہے ہیں، یعنی کس کی کن مخالفت کے میں لسٹ سپورٹ میں کس کو آپ دیکھیں نا کن کے. اور ہماری روایات کیا ہیں؟ ہماری روایات یہ ہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، اور یہ مجرم تھے، یہ باغے ہوئے تھے، یعنی ان کی بہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آزاد کر دیا، انہوں نے جا کے ملامت کی کہ اپنے بال بچوں میں بیٹھے ہو لیکن اپنی بہن کو چھوڑ دیا، جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مل کے آؤ. تو دیکھنا تو آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ عدی بن حاتم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑے اچھے سے استقبال کیا. اب یہ کون ہے؟ جو فرار ہوئے تھے، یعنی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو آپ دیکھیں کہ ہماری روایات یہ ہیں کہ ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آتے ہیں اور مسجد میں باندھ دیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو یعنی غصہ ہوتے ہیں کہ محمد اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی احسان کرنے والا ہوں، اور اگر مجھے کچھ نقصان پہنچا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لے لے گا. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ثمامہ کو پانی پلاؤ. دوسرے دن کہا ثمامہ کو کھانا کھلاؤ، ثمامہ کو دودھ پلاؤ، اور دوسرے تیسرے دن حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثمامہ کو جانے دو. اور ثمامہ کہتے ہیں کہ میں جا گھر کی طرف رہا تھا لیکن دل میرا رسول اللہ. یہ ہماری دشمنوں کے ساتھ روایات کا یعنی ایک تاریخ ہے. تو آپ دیکھیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب رچرڈ شیر دل کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے اور 1 مہینے تک وہ جنگ جاری رہتی ہے، جب صلیبیوں نے جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ کے اوپر حملہ کیا، 1 مہینے تک جنگ جاری رہتی ہے، اور وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو بیماری کے وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بریک لی، اس کو علاج و معالجے کے لیے جو ہے وہ معاونت کی اور کچھ پھل بھیجے. تو وہ دیکھ کے حیران ہوگی کہ یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، یعنی ان لوگوں کے ہم جو ہے وہ اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں. تو آج یعنی ہم دشمن تو دور، اپنے مسلمان کلمہ گوؤں کے ساتھ یہ سلوک، تو سچی بات ہے کہ مجھے تو تکلیف ہے، اور میں امید نہیں کرتا کہ انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ پوری امید ہے کہ یہ معاملات ضرور ٹھیک ہوں گے، اور ہمارے احباب جو ہیں ضرور اس پہ غور و فکر کریں گے کہ ہماری روایات یہ نہیں ہیں. ہماری روایات تو اپنے دشمنوں کو گھر بٹھا کے کھانا کھلانے کی. ہاں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور یعنی عیسائی اس بات کا دعویٰ کریں کہ وہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اس بات کی تو سمجھ آتی ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ عیسائیت کے جو ہے وہ مناظر ہیں، وہ ہندو مت کے مناظر ہیں، وہ یہودیت کے مناظر ہیں، عیسائیت کے مناظر ہیں، ایتھیسٹ کے مناظر ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اہل سنت والجماعت کے ساتھ مناظرے کا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. دیوبندیوں کے ساتھ انہوں نے کبھی مناظرے، حنفی شافی مالکی کے ساتھ کبھی مناظرے کا دعویٰ نہیں کیا. تو یعنی ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ان کو بھائی جو ہیں وہ علماء کرام جو ان کو مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے، نہ ہی ان کی یہ ڈومین ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب، کچھ گروہ ہیں جو متحرک ہوئے ہوئے سوشل میڈیا پہ، آپ کی نظروں سے بھی ہیں، ہماری نظروں سے بھی. یہ کون سے لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی آمد کے حوالے سے ان کے خلاف متحرک ہوئے ہوئے ہیں، نہیں چاہتے کہ پاکستان میں آئے، اور کیا ان کو کس طرح کا کوئی تحفظات ہیں، اور جو مناظروں کے چیلنج آ رہے ہیں، جیسے وہ برسات کی مینڈک آتے ہیں ویسے چیلنج آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے اس حوالے سے، چونکہ ایک بڑا بندہ آ رہا ہے تو اس کے نام کے ساتھ جناب ہمیں نام لگے گا تو بڑا ہو جائے گا شاید. لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے. تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جو کر رہے ہیں ان سے پہلے یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی آپ کو یا مسالک کو ٹچ کیا ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ فقہی اختلافات کی، تو پہلے پھر دیکھ لیا جائے کہ کیا یہ اختلاف صرف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہے یا آپس کا بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کے آپس کے علماء کا بھی ان مسائل میں اختلاف ہے اور ان کا خود اپنے بزرگوں سے بھی اختلاف ہے، تو کیا انہوں نے اپنے بزرگوں کو چیلنج دیے ہیں؟ کیا اپنے بزرگوں سے بات چیت کر لی ہے؟ کیا آپ نے اس مسلک کے ہی جو 2-3 افراد ان کے آپس میں اختلافات ہیں، کیا ان کو انہوں نے پورا کر لیا ہے؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے. دیکھیں اختلاف کس جگہ پہ نہیں ہے.
آپ دیکھیں چاروں ائمہ کو یہ ہمارے بھائی برحق مانتے ہیں، تو چاروں اماموں میں کیا اختلاف نہیں ہے؟ اور کیا انہوں نے پھر آپس میں اس طرح مناظرے کیے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ فقہ حنفی کے فالور جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا آپس میں، استاد شاگرد کا فقہی مسائل میں اختلاف نہیں ہے؟ اور پھر شاگردوں کا آپس میں، شاگردوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہے؟ تو یہ فقہی مسائل میں اختلاف اور فروعی مسائل میں اختلافات تو ہر جگہ پر ہیں، اور ان کے اپنے مسالک میں، اپنی مساجد میں، حتیٰ کہ ان بھائیوں کے اندر بھی ہیں۔ تو اس کے اوپر اتنی لیدے کرنا، میرا خیال ہے یہ صرف مشہوری پروگرام کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر یہ اپنی بات میں برحق ہیں، صادق ہیں، تو پھر اس سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ فروعی مسائل کے بجائے پہلے عقیدے کے مسائل میں بات ہونی چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ مہمان کے بجائے جو یہاں آپ کو ہر وقت اویلیبل ہیں، مستقل ہیں، ان کے ساتھ پھر یہ بات طے کر لیں جی، کیونکہ مہمان تو ایک شیڈول کے تحت آئیں گے اور وہ اپنے اس شیڈول کے تحت چلے جائیں گے، تو دوبارہ پھر یہ اپنے مسائل کن سے حل کروائیں گے؟ تو بہتر ہے کہ یہ ایسی بات نہ کریں، بلکہ مہمان کا احترام کریں، اور یہ تھوڑے سے اختلافات کو جگہ دینی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ہر مسئلہ حل کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ جو قریب کے ہیں ان سے بیٹھ کر حل کر لیں۔ لی جا سکتی ہیں۔ بالکل، ہم حاضر ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی آمد پر چلیں، یہ تو ہم نے اپنا داخلی معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ خارجی سطح پہ ہندوستان میں اگر دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کو وہاں سے نکالا گیا تھا، تو وہاں کا جو طبقہ ہے وہ حرف تنقید کیوں بنا رہا ہے، جبکہ یہ تو پاکستان کا معاملہ ہے؟ پاکستان ظاہر ہے ان ساری چیز کو پاکستان میں جو اس وقت اختلافی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، یا جو تنقیدی اپنا ایک ماحول گرم ہوا پڑا ہے، اس پہ انڈین میڈیا کی جو ہے نا وہ خوشی دیکھنے والی ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ جی پاکستان میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو خاصی تنقید کا سامنا ہے، وہاں پہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو ناپسند کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو یہ موقع چاہیے ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ تنقید کی جا سکے۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 1965 میں یہ پیدا ہوتے ہیں، بامبے میڈیکل جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ سے یہ MBBS کرتے ہیں، اور قابل ڈاکٹر تھے، یہ چاہتے تو لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے تھے، لیکن دین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے آپ کو وقف کر دیا، 11 لاکھ لوگوں کو مسلمان بننے کا ذریعہ بنے، کئی لوگوں کی ہدایت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ذریعہ بنے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کو یہ لگتا تھا، ان کو پورا یقین تھا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پر کچھ عرصہ اور رہے تو یہ تو پورے ہندوستان کے جو ہندوؤں کو لپیٹ کے لے جائیں گے۔ ان کی تکلیف دراصل یہ تھی کہ یہ شخص تو ہماری ہی کتابوں میں سے، ہماری مقدس شخصیات کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ ہماری اصلاح کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہتا، اب دیکھیں کون سا ایسا دن ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام میں لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ یہ شخص تو جو ہے وہ بالکل سب کچھ لپیٹ کے لے جائے گا، اور یہ دوبارہ سے جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ ہندوستان اسلام کا جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ نہ بن جائے۔ اور یہی معاملہ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیے کہ کلیم صدیقی حافظہ اللہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی معاملہ کیا، ان کے ہاتھ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اوپر بھی انہوں نے فارن فنڈنگ کا الزام لگا کے اور زبردستی قبول اسلام کا الزام لگا کے ان کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنا کے تو اندر کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ 950 سال یعنی قریب 1000 سال ہم نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے، 1000 سال میں کتنا خوبصورت موقع تھا ہمارے پاس اگر زبردستی کرنا، یعنی وہ جو زبردستی کر رہا ہے اس لیے کہ مجھے جنت ملے گی، کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ زبردستی کوئی نہیں کی جائے گی، تو اس کو اس کی یعنی وعید کا نہیں پتا ہوگا۔ تو یہ اصل میں ہندوستان کو جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بری طرح سے پوری دنیا میں فلاگ کیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ پاکستان آفر کرتا، پاکستان کا قلعہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ تشریف لائیے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے 2020 میں آنے کا ارادہ کیا تھا، تب امید تھی کہ یہ ہندوستان واپس چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ISI کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دینا تھا، اس لیے میں نہیں آیا،
اور اس کے بعد جب اب پوری طرح سے یقین ہو گیا ہے کہ یعنی انہوں نے کینسلیشن کر دی ان کی نیشنلٹی کو، ان کے اثاثے سارے مجدمند کر دیے، اور اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب واپس، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں اپنے بھائیوں کے پاس جاتا ہوں۔ آپ دیکھیے سعودیہ نے نیشنلٹی ان کو جو ہے وہ آفر کی، اور آج آ کے پھر جو ہے وہ ملیشیا نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نہ صرف ان کو جو ہے وہ نیشنلٹی دی، بلکہ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ فائٹ بھی کر رہے ہیں وہ کہ ہم ان کو جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں دیں گے۔ میں آخری بات اس میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، دوسروں کی تکلیف بجا ہے کیونکہ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم مزید فرقہ واریت کا شکار ہوں۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ عالمی سطح پہ ہو رہا ہے ہم سب سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ زین الاسلام بغداد کی مسجد میں آئے اور وقت کا خلیفہ خطبہ دینے لگا تو زین الاسلام نے مسجد میں بیٹھے ہی اپنے توڑے سے روٹی نکالی اور کھانا شروع کر دی۔ اب سارے اس لیے چونک گئے کہ ماہ رمضان ہے اور یہ شخص جمعے کا وقت ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، قریب ہے کہ خطبہ شروع ہو جائے، تو یہ شخص توڑے سے روٹی نکال کے کھانا شروع کر دی۔ تو کہا کہ شرم نہیں آتی؟ لوگوں نے لان تان کی۔ خلیفہ جب کھڑا ہوا تو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ ماہ رمضان میں توڑے کے اندر سے روٹی نکال کے کھا رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، بالکل اس کو شرم ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ خیال نہیں آتا کہ مسجد میں اور پھر رمضان ہے اور سارے روزے سے ہیں؟ تو کہا کہ بس میں آپ تک پہنچنا چاہتا تھا اور آپ تک پہنچنے کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ میں کوئی ایسی حرکت کرتا۔ کہا کہ میں مسافر ہوں اور مسافر کے اوپر ویسے بھی روزہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، میں بیٹھ کے کھا سکتا ہوں۔ کہا کہ مسافر کا ایک اپنے توڑے سے مسجد میں بیٹھ کے رمضان میں روٹی کھانا آپ کے لیے باعث تکلیف بنا ہے۔ پچھلے 4 ہفتوں سے بیت المقدس کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آپ کی غیرت نہیں جاگی؟ تب تو کسی کی غیرت نہیں جاگی، تب تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک مسافر کے روٹی کھانے پہ سب کے ایمان تازہ ہو گئے، آپ کے اندر کا مسلمان جاگ گیا ہے۔ پچھلے 4 ہفتے سے فلسطین کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، نوجوانوں کو روندا جا رہا ہے۔ کہاں ہے آپ کی شرم؟ میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علماء کرام اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کو تنقید کا نشانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کیوں فتوے نہیں لگاتے کہ اسرائیل اس وقت عالمی جو ہے وہ دہشت گرد ہے؟ کیوں ہم فتویٰ نہیں لگاتے کہ یہ اسرائیلی مصنوعات کا بری طرح سے بائیکاٹ کیا جائے؟ کیوں ہم ان کے اوپر جو ہے وہ فتوے نہیں لگاتے؟ کیوں ہم فتوے نہیں لگاتے کہ جو عالمی ایجنڈے کا حصہ ہیں اسرائیل کے، وہ جب پاکستان میں آتے ہیں تو کتنا احتجاج کرتے ہیں؟ کتنے ہم انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشن آتے ہیں ان کا ان کے کتنے قادیانی جو ہمارے اوپر آئے دن جو ہے وہ ہماری حکومتوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، کبھی وزیر بنا دیے جاتے ہیں، کبھی مشیر بنا دیے جاتے ہیں، کبھی مختلف عہدوں پہ بٹھا دی۔ اس وقت ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی بھائی؟ یہ صرف اسی وقت ہی ہماری غیرت جاگتی ہے جو کہ مسلمانوں کو توڑنے کا ہے۔ مسلمانوں کو جوڑنے کا جب وقت ہوتا ہے تب ہم کہاں پہ ہیں؟ مبارک ثانی کیس کتنی طوالت کا شکار ہے، کیوں یعنی ہم کیا اگر سارے مسلمان، کسی ایک فرقے کے مسلمان اگر سارے باہر آ جائیں تو کیا حکومت ایسا کوئی فیصلہ لے سکتی ہے کہ جو قرآن و سنت کے مخالف ہو؟ بالکل بھی نہیں لے سکتی۔ آپ کے سامنے کتنی مساجد میں جمعے ہو رہے ہیں قادیانیوں کے، کبھی کسی کی غیرت جاگی کہ ان کو جو آپ کی سیاسی عہدوں کے اوپر کتنے جو ہے وہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں حساس پوزیشنز کے اوپر، میں نام نہیں لے سکتا، لیکن کیا ہم نہیں جانتے کہ حکومتی اداروں میں جو ہے وہ اعلیٰ سطحوں پہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر جو ہے وہ قادیانی؟ تب ہمارے ایمان کو کیا ہو جاتا ہے؟ تب ہم کیوں خاموشی، تب ہم کس مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے دل کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، صحیح کی ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بات سمجھنا چاہتا ہوں اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بڑی مفید ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ڈومین جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا، وہ تو غیر مسلم و ایتھیسٹ اور تقابل ادیان ہے، ان کے ساتھ مناظرے ہیں۔ ہمارے یہاں کے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، چیز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کس بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ فقہی معاملات کے اندر ڈاکٹر صاحب کا کیا کوئی فلاء موجود ہے اس طرح کا جس کے اوپر انہیں حرف تنقید بنایا جا سکتا ہے، یا ان کا جو سٹانس ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ بات کیجیے۔ دیکھیں جی، فقہی معاملات کے اندر سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے ہی
ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر میری آواز پہنچ جائے تو، کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ڈومین ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور وہ مذاہب کا ہے، اور وہ اپنے اس ڈومین میں ہی رہ کر بات کریں تو ان کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ جیسے کوئی بھی دل کا ڈاکٹر ہے تو اگر وہ ہڈی جوڑ میں آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو کمی کوتاہی رہ جائے گی۔ ٹھیک۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر اپنے مذاہب کے معاملات میں ہی رہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ باقی فقہی مسائل میں اختلاف ہمارا بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے اور کچھ مسائل میں ہے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں ان کی رائے کتاب و سنت کے مطابق ہے، فقہی مسائل میں بھی، لیکن چونکہ وہ فقہی مسائل میں ان کے مطابق نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ڈومین چنی ہوئی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور وہ اس کے اوپر ان کی پوری گرفت بھی ہے، تو اگر وہ اسی پر ہی کاربند رہیں تو یہ ان کے لیے مزید اچھے نتائج ثابت کرے گی اور مزید ان کے حق میں بھی بہتر اور عوام الناس کے حق میں بھی بہتر ہوگا، اور یہ جو انتشار کی ایک فضا قائم ہے یہ بھی خود بخود ہی دب جائے گی کیونکہ وہ بات ہی نہیں کریں گے۔ تو باقی فقہی مسائل میں کچھ نہ کچھ مسائل میں اختلاف تو ہمارا ہے ان کے ساتھ، اور لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہمارے ہاں فقہی مسائل کو، فروعی مسائل کو عقیدے کے مسائل سے بڑھا دیا جاتا ہے اور اصل مسائل سے بڑا کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک بندہ مسلمان ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کے اندر فقہی اگر اختلافات ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ فقہی مسائل تو چاروں اماموں کے درمیان میں ہی ہے، فقہی مسائل تو ایک امام اور ان کے شاگردوں کے درمیان بھی ہیں اور پھر ان کے شاگردوں کے آپس میں بھی ہیں، اور اب بھی جو فرقے بنے ہوئے ہیں ہر ایک فرقے کے اندر ان کے آپس کے علماء کا بھی اختلاف ہے، تو کبھی بھی کسی کو دوسرے کو کوئی تانے نہیں دیتا، تو ہمیں تانے نہیں دینے چاہیے، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ کام کر لیں کہ صرف مذاہب کے پر ہی رہیں تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ مزید اس میں میں ایک گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو تقریباً تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام نے بہت اچھے سے جو ہے وہ یہ گزارشات پیش کی ہیں کہ آپ فقہی مسائل کو بیان نہ کیا کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں سے ڈاکٹر صاحب اس میں بہت محتاط ہیں، بالکل، یہاں تک کہ حال ہی میں جو نادر علی کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا ہے اس میں بھی ڈاکٹر صاحب بہت محتاط نظر آئے ہیں۔ اچھا، یہ وہ چیزیں تھیں جو ماضی میں ہوئی تھیں، اور اس ماضی میں جب یہ انہوں نے کچھ فقہی مسائل بیان کیے تو اس کے بعد یہ تنقید کا ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت محتاط ہو گئے، اور یہ اب پرانی ہی چیزیں ہیں جن کو لے کے دوبارہ ہائی لائٹ کیا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بہرحال اس میں کافی محتاط ہوئے۔ ایک بات وہ یہ کہ میں چونکہ دعوت کے میدان میں ہوں، اور دعوت کے میدان میں آپ کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ فیز آتا ہے جب ایک غیر مسلم آپ سے آپ کے دین کے بارے میں کوئی سوال کر لیتا ہے، اور جب آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتہ یا میں یہ فقہی مسئلہ ہے میں یہاں پہ یہ بیان نہیں کر سکتا، تو بہرحال آپ کے لیے بہت آپ کے دین کے حوالے سے ہو جاتی مومنٹ، تو یہ ایک ہوتا ہے، اس کو آئی کین انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیٹ، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس میں جو ہے وہ کافی احتیاط کا مظاہرہ کیا بھی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، مجھے لگے تو آپ دونوں سے ایک آخری سوال کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ کولیکٹیولی اس کا جواب دے دیجیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اب آمد ہے انشاءاللہ وہ تو ہوگی اور ہوتی رہنی ہے، کوئی کچھ کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو کسی ایک گروہ نے نہیں بلایا، وہ اسٹیٹ کے گیسٹ ہیں، وہ اسٹیٹ کے گیسٹ ہیں، تو اسٹیٹ ان کی مہمان بھی ہے، میزبانی بھی کر رہی ہے، وہ مہمان ہے اسٹیٹ کے، تو ڈاکٹر صاحب کی جو آمد ہے اس کا ہم کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے روحانی فائدے بھی ہیں، علمی فائدے بھی ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا جائے، دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جو ہے وہ شر سے محفوظ رکھیں، حادثات سے محفوظ رکھیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی پوری طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرما سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیکچرز وغیرہ میں شریک ہوا جا سکے، دھیان سے سنا جا سکے، اور یہ ہے کہ مختلف آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں، چونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہونے ہیں، اس وقت ان کو والنٹیئرز کی ضرورت ہے، ان اداروں کے ساتھ جو ہے بھرپور تعاون کیا جا سکے کہ کہاں کہاں پہ، اور اگر جو لوگ بڑے لیول پہ جو ہے وہ پروگرام آرگنائز کر سکتے ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ پروگرام خود آگے بڑھ کے کہنا چاہیے. ہمارا خود ایک ایونٹ ہے الحمدللہ، وہ اسپیسیفکلی فار نیو مسلم اور ان کے پیرنٹس کے لیے ہے. تو ہم نے وہ پرپوزل تو بھیجا ہوا ہے. تو ظاہر ہے ایسے جس طرح ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے کہ ایز اے والنٹیئر ہمیں جوائن کریں، کیونکہ اس میں تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ رضاکار درکار ہوتے ہیں. تو بالکل جو لاکھوں کی تعداد میں 10-10 لاکھ کے مجمع بھی ہوں گے یہاں پہ، تو ان آرگنائزیشنس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے، ان کی معاونت کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح جو ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. مفتی صاحب آپ بتائیے گا، آپ کا چونکہ تعلیم کا میدان بھی ہے اور تبلیغ کا بھی ہے، تو کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ جی، ان باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں جن بھائیوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، کنفیوژن ہے، تو ان کو ساتھ لیں اور ان کو تیار کریں، وہ سوال کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ ایسے افراد کو لے کر ان تمام اجتماعات میں پہنچیں اور ڈاکٹر صاحب کی بات سنائیں. وہاں خود بھی سوال کرنے کا موقع ملتا ہے اور بہت سارے سوالات کامن ہوتے ہیں اور لوگ دوسرے کر لیتے ہیں، تو سننے کے ساتھ بھی انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ بسا اوقات وہی جواب ہم دیتے ہیں، لیکن ہماری شخصیت کا اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا فرق ہوتا ہے، بسا اوقات سمجھانے کا انداز کا فرق ہوتا ہے. تو جتنے ہمارے دوست احباب ہیں، خصوصاً دوسرے مذاہب کے ہیں یا لبرل ہیں یا سیکولر ہیں یا دوسرے ہیں، تو ان کو لے کر وہاں پہنچنا چاہیے کہ آپ بات سنیں. تو سننے کے ساتھ انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں وہاں یہ شرکت ضرور کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آج کی یہ گفتگو آپ کے گوش گزار ہے اور ڈاکٹر صاحب کا جو شیڈیول ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی کویسچن ہیں یا دماغ میں سوالات اٹھ رہے ہوں، آپ ان کے وہ جو محفل ہے اس کو اٹینڈ کریں گے، آپ ان کی جو تقریر ہے، جو اسپیچ ہے، اور اس میں آنسر کویسچن کا جو سیشن ہے، اگر آپ اس کو اٹینڈ کر لیں گے تو پاسبل جتنے بھی آنسر کویسچنس ہوتے ہیں ان کے آنسرز آپ کو مل جائیں گے، جوابات آپ کو مل جائیں گے. میں بھی کہ آپ کا سوال ہے کر کوئی اور دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کیوں میں لگ سکتے ہیں، لائن میں لگ سکتے ہیں، سوال کریں اور اپنے دماغ کو کلیئر کریں. کیونکہ جب تک عقیدہ کلیئر نہ ہو، جب تک اللہ پر ایمان کلیئر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا انتخاب ہے، اللہ نے جو کیا ہے رحمت للعالمین کے ساتھ ساتھ خاتم المرسلین کے حوالے سے، جب تک وہ کلیئر نہیں ہے، جنت نہیں ملے گی، نجات نہیں ملے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.